نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور تو الحمدللہ فنش ہوگی، اس کا تھوڑا سا میں ریویو پیش کر رہی تھی کہ سورہ نور میں جو تھے آنے والے جو احکامات ہیں وہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں ہمیں واقع عفق کے ذریعے لعان اور قذف وغیرہ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا طریقہ، تاکہ ہم کسی پہ بہتان نہ لگا سکیں، اور بہتان سے تو ہماری پیاری جو تھی حضرت عائشہ، اس کو نہیں لوگوں نے چھوڑا۔ اور پھر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا ٹیسٹ فحش پہ مبنی نہیں ہوتا، فحش سے دلچسپی گندے لوگوں کو ہو سکتی ہے، ایمان اس کا نفی کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہماری گفتگو میں ہمارے جیسے یہ ہے کہ جو یہ واقع عفق میں ہم نے سنا کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا، کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے اس شخص کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں جو میں سنی سنائی بات آگے پہنچاتا اور اس کی تحقیق نہ کرے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اچھا گمان کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں بہت سے سبق ملے اس میں سے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسی میں صورت میں آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہوتا ہے، انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ شیطان آیا، اس نے غلط بات ذہن میں ڈالی، وہ تو گیا، لیکن انسان اس سوچ میں پڑ جاتا ہے، وہ بدگمانی کچھ ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اب انسان اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، اس کی تحقیق اور تجسس کرنے لگ جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، اب شیطان کے قدموں کی پیروی ہوگی، کیونکہ شیطان ایک چیز ڈالتا ہے، پھر اس کے ایک برائی کا دروازہ کھولتا ہے، پھر اگلی اور پھر اگلی، اور پھر انسان اس طرح ایک کے بعد دوسرے، ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ پہ چلتا رہتا ہے اور برائی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، آخر کار وہ ایک گڑھے میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شیطان کی طرف سے آئی ہوئی منفی سوچ اور خیالات اس کو ڈبو کے رہ جاتی ہے۔ آپ امیجن کریں شیطان کے قدم کیا ہیں۔ مثلا امیجن کریں کوئی عمارت ہے، بڑی بلڈنگ ہے، اس میں ایک بڑی گزرگاہ ہے جس کے آگے ایک دروازہ ہے، پھر ایک اور، جن سے سب کو گزر کے آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے۔ شیطان ایک دروازہ کھولتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی اور، پھر کوئی اور، حتیٰ کہ اس کو لے ڈوبتا ہے، وہاں آخری انجام نہیں، آخری انجام پر ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، شیطان راستہ دکھاتا ہے، پھر ایک چین نکل آتی ہے، ایک برائی نہیں، ایک برائی سے دوسری برائی، پھر آپ یہ دیکھیں بدگمانی، وسوسہ، پھر تجسس، پھر پھر غیبت سے دل نہیں بھرا، پھر بہتان لگانا شروع کر دیا، پھر تعلقات ختم ہو گئے، اور بعد اوقات حقیقی رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، شوہر بیوی، تعلقات میں خرابی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو معاشرہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور جو تھی وہ نکالی تاکہ ہمارے اندر یہ بے چینیاں ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سبق دیا معاف کر دینا چاہیے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام کا اخلاق ہے کہ کوئی کتنا بڑا زخم لگا دے، آخرت کے فائدے کے لیے معاف کر دے۔ آج ابھی میری بہنیں جتنی جس سے جو ناراضگی ہے، پلیز سب کو دلوں سے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کیا۔ سب میری سسٹرز یہی کہیں کہ ہم نے سب کو معاف کیا، جتنا مرضی کسی نے آپ کے لیے لیگ پولنگ کی ہے، سازشیں، آپ کے پتہ نہیں کیا کیا کانسپریسیز کی ہیں، آپ کو سب کو دل سے معاف کریں۔ آپ یقین جانیں آپ کے اتنا بہترین آپ کے فیس پہ گلو آئے گا کہ بہترین سے بہترین پارلر آپ کو اتنا بڑا فیشل نہیں کر کے دے گا، جب آپ معافی کر کے جو چہرے پہ گلو آپ کے اوپر آئے گا، اور آپ کے صحت امپروو ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں کتنے قصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، لیکن وہ کتنا غفور اور رحیم ہے جو دن رات میں ہماری کتنی دفعہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، اور پھر ہم بار بار اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ میں رزق دیے جاتا ہے، ہم پہ مہربانی کیے جاتا ہے۔ بلا واللہ انا تحب ان تغفر لنا یا ربنا، اللہ کی قسم ضرور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے قصور معاف کر دے۔
ٹھیک جی. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ وہ جو حضرت ابو بکر جو تھے، یہ جو میں نے پڑھا یہ حضرت ابو بکر کا ہی فرمان تھا کہ بلا واللہ انا نحبو، کہ حضرت ابو بکر نے جس طرح انہوں نے اپنے مستا کی مدد جو کرنی جو چھوڑ دی تھی، اللہ تعالی آیات اتاری کہ نہیں، قطع تعلق ہی نہیں کرنی، آپ نے اس صلہ رحمی کرنی ہے اس کی، اسی طرح انہوں نے کفالت شروع کر دی. تو ہمارے ساتھ خاندان میں جو مرضی برا کرے، جتنا بھی ہو سکتا ہے خاص طور پہ اپنے خاندان والوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کی کفالت کریں، جن جن کو نیڈز ان کی جو پوری ہے، بغیر ان کو احسان جتائے ان کی مدد کریں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، ایکچولی بہت کچھ ہے تو میں ذرا ان شارٹ اس کا میں کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے اندر ایک ٹریننگ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تزکیہ، اور یہ قرآن کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی تزکیہ، ایک وہ ٹریننگ ایسی پیدا کر دے کہ ہم بھی ایتھیکلی گرومڈ سیولائزڈ مسلمان کہلائے جائیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت اور مزید اس صورت میں آسانیاں کی کہ ایک آپ کی گھر کی پریویسی میں کوئی آ جاتا ہے تو وہ کیسے، کیونکہ گھر کی پریویسی کیا، وہ سکون کی جگہ ہے، اس میں کیسے اندر آیا جائے. آپ کو فون ایون آیا جائے تو اس کو کیسے اٹینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، فون کیسے آتا ہے، آپ فون کرتے ہیں، پہلے اتنی دیر ہیلو جی کون بول رہا ہے، دوسرا کہ ہاں مجھے بھولی گئی، تمہارا تو خون سفید ہو گیا. 5 منٹ 10 منٹ ہم بجارتوں میں ریڈلز میں گزار دیتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں. تو یہاں پہ اسلام اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کریں، آپ فوراً فون اٹھائیں، السلام علیکم کریں، اپنا نام مینشن کریں، اور جو بات ہے وہ بات کریں. اکثر ہماری سسٹرز ایک دوسرے کو فون کرتی ہیں تو جس چیز کے لیے، کام کے لیے فون کیا ہوتا ہے وہ بھول ہی جاتی ہیں، اور ادھر لہو الحدیث میں اور ان تمام چیزوں میں مصروف ہو جاتی ہیں. بہرحال بہت زیادہ اس میں ادب بتائے جا رہے ہیں. تو پھر مومن مردوں اور عورتوں کو بتایا گیا کہ اپنے گھروں میں کیسے رہیں، اور اپنے گھروں سے باہر ان کا کیسا پردہ ہونا چاہیے، اور گھروں میں کیسا پردہ ہونا چاہیے. سطر کو ڈھانکیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. پھر یہ تھا کہ جیسے بہت کچھ ہے کہ پھر مکاتبت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ مکاتبت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ جو چراغ سے ذریعے اپنا بہترین اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن دیا، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ پھر ہم نے سراب کے بارے میں پڑھا کہ دنیا میں انسان نمائشی کام جو کرتا ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا، تو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا کوئی اجر ایسا نہیں ہے، اس پہ کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اگر اس نے ایسے کام دنیا کے لیے کیے ہوں گے. پھر ہم نے دیکھا پانی کا، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے بادل کو، پانی کو پیدا کرتا ہے، کبھی اس میں سے میਂہ برساتا ہے، کبھی برف برساتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیسے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیزائننگ کی ہے. تو بہرحال ان شارٹ یہ کہ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور واپس پلٹیں. ہم نے دیکھنا ہے ہمارا نماز، ہماری زکوٰۃ، جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.